بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر لرنر۔ پاکستان اسٹڈی کے 10th کلاس کے لیکچر کے لیے میں ہوں آپ کا ٹیچر راؤ عابد۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے 1973 کے آئین کی خصوصیات، ان کی کیا خصوصیات تھی۔ پریویس لیکچر میں ہم نے پڑھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی جو حکومت آئی، انہوں نے سب سے پہلے لیبر اصلاحات کی، اس کے بعد پھر زرعی اصلاحات، ایسے ان کی اصلاحات، پھر ان کے بعد آئین کی انہوں نے آئین تیار کیا۔ آئین بن گیا تھا 73 میں، تو ایک سال میں عبوری آئین بنا کے اس کو آئین کی ایک کمیٹی بنائی گئی، جس میں آئین متفقہ طور پر منظور ہو گیا تھا اس وقت کی اسمبلی سے 1973 میں، اور تو 14 اگست 1973 کو آئین جو ہے نافذ ہو گیا۔ تو اب ہم اس کے دیکھیں گے اس کی خصوصیات کیا تھی۔ ہم 6 آج صرف اس کے پوائنٹ کریں گے کیا خصوصیات تھی اس میں۔ تو فرسٹ پوائنٹ ہے قرارداد مقاصد بطور افتتاحیہ، یعنی قرارداد مقاصد ہم نے 9th کلاس میں آپ نے پڑھی ہوں گی۔ تو 12 مارچ 1949 کو اس وقت کے جو وزیر اعظم لیاقت علی خان نے قرارداد مقاصد پیش کی تھی، اور جو اس وقت جو ریزولوشن پاس ہوئی تھی اس میں بہت سارے اس کے پوائنٹ تھے کہ کیسے جو حکومت چلانی ہے، عدلیہ کی آزادی ہوگی، سود کا خاتمہ ہوگا، ایسے۔ تو قرارداد مقاصد بطور افتتاحیہ شامل کی گئی تھی، یہ اس آئین کی خصوصیت تھی کہ سب سے پہلے قرارداد مقاصد بطور افتتاحیہ اس کو شامل کیا گیا، اور غالباً 1985 کو اس میں ترمیم کر کے اس کو بطور آئین کا حصہ بنا دیا گیا۔ یہ شروع میں اس کو شامل کر لی گئی تھی، اور قرارداد مقاصد 1962 کا جو آئین ایوب دور میں بنا تھا اس میں بھی، اور 1956 والے آئین میں بھی موجود تھی۔ دوسرا اس کا اہم پوائنٹ تحریری آئین، یعنی یہ آئین جو ریٹن فارم میں موجود ہے۔ ویسے دنیا کے اندر غالباً یو کے کا آئین ایسا ہے جو تحریری شکل میں موجود نہیں۔ موسٹلی آئین جو ہوتے ہیں یا قانون ہوتے ہیں اس کو تحریری شکل میں ایک بک کی شکل میں موجود ہوتا ہے۔ تو تحریری آئین ہے، اس کے اندر آئین قانون لکھا ہوا ہے، اس کے مطابق ہی ریاست کا نظام چلتا ہے تحریری آئین۔ تو اس کے 280 آرٹیکل ہے، 6 اس کے گوشوارے شیڈول جس کو کہتے ہیں وہ بنائے ہوئے ہیں۔ آرٹیکل کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم اکثر سنتے ہیں کہ آئین کی آرٹیکل فلاں کے تحت یہ کام ہوتا ہے، یا ہم جیسے ایک آرٹیکل بڑی مشہور ہے 302 کے تحت سزا ہو گئی، تو یہ 302 آرٹیکل ہے لیگل قانونی، یعنی یہ عدالتی ایک آرٹیکل ہے 302۔ جیسے بہت ساری آرٹیکل ہوتی ہیں، چوری کا جو مقدمہ ہوتا ہے اس کی الگ آرٹیکل ہے، جو قتل کا ہے اس کا اور ہوتی ہے۔ تو ایسے کسی بھی ریاست کا جو نظام چلایا جاتا ہے اس کے اندر بھی آرٹیکل ہوتی ہیں، آرٹیکل ہوتے ہیں، اس کے مطابق جو ریاست کا کوئی بھی کام چلایا جاتا ہے۔ تو یہ تحریری شکل میں موجود ہے، 280 اس کی دفعات ہیں، آرٹیکلز ہیں۔ تو نمبر 3 پوائنٹ وفاقی طرز آئین۔ وفاقی طرز ہم پہلے آپ کو میں بتا چکا ہوں وفاقی طرز کیا ہوتا ہے، یعنی وفاقی طرز پاکستان کا جو وفاق ہے 4 صوبے ہیں، ایک دارالحکومت ہے، پھر فاٹا جو ہمارا علاقہ تھا وہ اب تو اس میں KPK میں ملا دیے گئے ہیں، پھر وہ ہے، پھر ہمارا گلگت بلتستان والا علاقہ ہے اسلام آباد کا، اس کو یہ تمام یونٹ مل کے ایک پاکستان بناتے ہیں۔ پنجاب نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہوگا، سندھ نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہوگا، اگر اسلام آباد ہی نہ ہو تو پاکستان نہیں ہوگا، یہ تمام مل کے ایک پاکستان بناتے ہیں۔ تو وفاقی طرز آئین ہے، اس کے اندر یہ تمام یہ جو یونٹس شامل ہیں، تب جا کے یہ ایک آئین اس میں جو ان کو تمام کو حقوق دیتا ہے۔ 4 پوائنٹ نیم استوار آئین۔ نیم استوار آئین یعنی ایسا آئین جس کے اندر آسانی سے ترمیم ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی، یعنی کم لچکدار آئین۔ ایسے ہم لچکدار فلیکسیبل ریجڈ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ استوار ایسے ہوتا ہے کہ آئین کے اندر ترمیم کیسے کی جاتی ہے۔ تو دنیا کے بہت سارے آئین ایسے ہیں بالکل لچکدار ہیں، جیسے برطانیہ کا جو آئین ہے انگلینڈ کا، وہ بالکل لچکدار ہے، کوئی بھی ان کی رسم ہے رواج ہے اس کو وہ آئین کا حصہ بنا دیتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں آئین کے اندر ترمیم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو ہماری اسمبلیاں ہیں وہ 2/3 میجورٹی سے اس ترمیم کو، اس قانون کو پاس کریں گے، پھر جا کے وہ آئین کا حصہ بنتا ہے۔ امریکہ کا آئین انتہائی سخت ہے، اس کے اندر ترمیم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کے 50 صوبے ہیں، 50 ریاستیں ہیں ان کی، تو ان سب سے رائے لینا، ان سے وہ کرنا، تو ان کے درمیان آپس میں وہ کہتے ہیں افہام و تفہیم پیدا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو بہت سخت آئین ہے ان کا۔ ہمارا آئین میں بھی ایسے ہی ہے کہ کوئی بھی آئین میں ترمیم کے لیے ضروری ہے صوبوں سے پوچھا جائے، ان کی متعلقہ اسمبلی سے پوچھا جائے، تب جا کے ہوتا ہے۔ 5 پوائنٹ ہے کہ قومی زبان، جیسا کہ آپ نے 9th کلاس میں پڑھا تھا کہ اس وقت جس وقت ہمارے ساتھ بنگلہ دیش موجود تھا، ہماری قومی زبان 2 تھی، ایک
بنگالی اور ایک اردو، لیکن 71 میں تو ہم سے بنگلہ دیش الگ ہو گیا تھا، آزاد ہو گیا تھا، پھر ہماری قومی زبان صرف ایک بچ گئی تھی، وہ تھی اردو، اور آئین کے اندر یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ ہماری قومی زبان اردو ہے، اور یہ بھی ساتھ لکھا ہوا تھا کہ آنے والے 15 سال میں ہماری جو سرکاری زبان ہے وہ اردو ہوگی، اور اس کے لیے اقدامات کیے جائیں گے، لیکن بدقسمتی سے وہ اقدامات نہیں کی گئے۔ آج کل بھی ہماری جو سرکاری دفتری زبان جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، جو ہماری آفیشیل لینگویج ہے، وہ انگلش ہی یوز ہوتی ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو ویسے ہماری قومی زبان جو اردو ہے۔ 6 پوائنٹ، اسلامی آئین، یہ اسلامی کانسٹیٹیوشن تھا، اس کے اندر ہمارے جو اس وقت علماء کرام تھے اسمبلی میں جو موجود تھے، انہوں نے اس کے اندر اسلامی دفعات شامل کی تھی۔ اسلامی دفعات کیا تھی؟ صدر کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، اور جو وزیر اعظم وہ مسلمان ہوگا، اور اسمبلی کے اندر اقلیتوں کو تحفظ دیا جائے گا وہ اسلام کی روح سے، اسلامی روح سے، اور بہت جو بڑے بڑے اہم عہدے جو ہیں وہ مسلمانوں کو تفویض کیے جائیں اسی وجہ، اور سود کا خاتمہ ہوگا، اسلامی جو کوئی بھی قانون اسلام سے متصادم نہیں بنایا جائے گا، سود کا خاتمہ ہوگا۔ ایسے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اسلام کے اکارڈنگ بنائی گئی، اس کے مطابق چلائی گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسلامی آئین بھی، اس کی یہ بھی اہم خصوصیت ہے، تو ہمارا جو آئین ہے وہ پیور اسلامی ہے۔ یہ 6 پوائنٹ ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اگلے اس کے 6-7 جتنے بھی پوائنٹ ہیں وہ کریں گے کہ آیا ہے ان کی باقی خصوصیات کیا تھی، نیکسٹ ہم انشاءاللہ کل کریں گے۔ کوئی چیز نہ سمجھ آئی ہو، سارے پوائنٹ میں نے ڈیٹیل سے بتا دیے ہیں، جو پوائنٹ آپ کو نہیں سمجھ آئے آپ کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں اور واٹس ایپ پہ بھی پوچھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم باقی جو پوائنٹ کل کریں گے۔ شکریہ۔